فضیلت الشیخ مولانا امانت الرحمن عثمانی صاحب کو، فضیلت الشیخ حافظ عبدالرؤوف صاحب کو، ان سے پہلے میں مختصر خطاب کے لیے محترم جناب اویس عاجز صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور آپ کے سامنے خطاب ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وسلم وبارک صلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی انا خاتم النبیین۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم و سیاست کا فسوق، فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ احباب ذی وقار، ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو خالق و مالک، داتا گنج بخش، فیض عالم، لجپال، دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، بگڑی بنانے والا، بیٹے بیٹیاں عطا کرنے والا ہے۔ درود و سلام امام کائنات، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، انشاءاللہ آج کی اس پروقار اور عظیم الشان سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروگرام کے اندر میں انشاءاللہ چند گزارشات، چند معروضات آپ احباب کے سامنے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے حوالہ سے آپ احباب کے سامنے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات آئیے ذرا توجہ کیجئے گا، آئیے ذرا غور کیجئے گا۔ حضرت آدم صفیہ اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت نوح نجیب اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت یوسف صدیق اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء کرام آئے، جتنے پیغمبر آئے، جتنے رسول آئے، اللہ نے ساروں کو نبوت کا تاج عطا کیا ہے۔ لیکن جب اس دنیا کائنات کے اندر تاجدار کونین تشریف لے کر کے آئے، لیکن جب اس دنیا کائنات کے اندر آقا کائنات تشریف لے کر کے آئے، لیکن جب اس دنیا کائنات کے اندر وہ پیغمبر تشریف لے کر کے آئے جس پیغمبر کے حسن کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت نے کمال درجے کی بات کی، فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان کہتے ہیں محبوب اللہ نے آپ کے چہرے کو اعلیٰ بنایا، آپ کی زلفوں کو اعلیٰ بنایا، آپ کی آنکھوں کو اعلیٰ بنایا، پھر ایک اہل زبان بولا، اردو زبان والا بولا اور بڑی پیاری بات کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، ابو بکر ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب سب صحابہ دوزانوں بیٹھے ہوں گے مجلس میں، جب مجلس کا یہ عالم ہے دربار کا عالم کیا ہوگا، جب دربار کا یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ جب آقا کائنات اس دنیا کائنات کے اندر تشریف لے کر کے آئے ہیں، اللہ نے اب انداز کو بدلا ہے، اللہ نے اب اسٹائل کو بدلا ہے، اپنے قرآن کے اندر اس امر کا اعلان کر دیا، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آقا کائنات
اس دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا نہیں کیا ہے بلکہ دو تاج عطا کیے ہیں، ایک نبوت کا تاج عطا کیا ہے، دوسرا ختم نبوت کا تاج عطا کیا ہے۔ حضرات آئیے ذرا توجہ کیجئے گا، آئیے ذرا غور کیجئے گا اور ایک بات پر توجہ کیجئے گا، جو شخص اس دنیا میں آتا ہے اس کے آنے کے بعد اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جناب نے بچپن یوں گزارا، لڑکپن ایسے گزارا، جوانی کو ایسے گزارا، بڑھاپا ایسے گزارا، لیکن توجہ کیجئے گا، غور کیجئے گا، اللہ رب العالمین نے عالم ارواح کے اندر ایک پروگرام کا انعقاد کیا ہے اور وہاں پر ایک محفل شان مصطفیٰ کا انعقاد کیا گیا ہے، اور اللہ اب سارے نبیوں سے وعدہ لے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے نبیوں میں تمہارے ساتھ ایک وعدہ کرنا چاہتا ہوں، اے نبیوں میں تمہارے ساتھ ایک پرومس کرنا چاہتا ہوں، تم مجھے بتلاؤ تو صحیح نا، ایک ایسا نبی آ جائے جس کو میں نے نبوت کا تاج تو دینا ہی دینا ہے، اس کے سر پر ختم نبوت کے تاج کو پہنانا ہے، تم نے اپنی نبوت کو نہیں چلانا بلکہ اس پر ایمان لے کر کے آنا ہے۔ اللہ کے قرآن حکیم کی ایک اور آیت مبارکہ اللہ اعلان کر رہے ہیں، فرمایا الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے امام کائنات پر دین کو مکمل کر دیا، آقا علیہ السلام کی ذات آخری، آقا علیہ السلام کی بات آخری، آقا علیہ السلام کی شریعت آخری، آقا علیہ السلام کی امت آخری۔ اگر آقا علیہ السلام کے آ جانے کے بعد، آقا علیہ السلام کی نبوت کے بعد اگر کوئی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے، ہمارا دعویٰ یہ ہے، پیغام یہ ہے، اعلان یہ ہے، وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، لعین ہو سکتا ہے، کذاب ہو سکتا ہے، میرا دعویٰ یہ ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اور ہم اس بات کا پیغام دے دینا چاہتے ہیں جب تک اس دنیا کائنات میں زندہ رہیں گے، پاکستان کی فضاؤں میں آقا کی ختم نبوت کے پرچم کو لہرا کے چھوڑیں گے اور آقا کے دشمن کو یہاں سے بھگا کے چھوڑیں گے، کہیں انشاءاللہ۔ حضرات آئیے ذرا توجہ کیجئے گا، یہ تو اللہ کا قرآن تھا، دو تین حدیث سے مبارکہ پڑھ کے میں اپنی بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے کیا اعلان کیا؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، لوگوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی بن کر کے آیا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر اعلان کیا، آقا فرماتے ہیں انا آخر الانبیاء انتم آخر الامم، لوگوں میں آخری نبی بن کر کے آیا ہو، تم آخری امت بن کر کے آئی ہو۔ اللہ کے رسول نے ایک اور حدیث سے مبارکہ کے اندر اس امر کا اعلان کر دیا۔ آقا کائنات فرماتے ہیں، فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، لوگوں اگر میرے بعد کسی نے نبی آنا ہوتا تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے بعد نبی بنتے۔ حضرات میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کا دل چاہتا ہے آقا کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے اصحاب پیغمبر کے بارے میں اپنی زبان کو استعمال کرتا ہے۔ سونے پیغمبر فرماتے ہیں، فرمایا اگر میرے بعد کسی نے نبی آنا ہوتا تو جناب عمر میرے بعد نبی بنتے۔ آخری حدیث سے مبارکہ اور میرا سلام ہے، آئیے ذرا توجہ کیجئے گا، حضرت جابر بیان کرتے ہیں، فرمایا ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال انا قائد المرسلین ولا فخر وانا خاتم النبیین ولا فخر وانا اول شافع ومشفع ولا فخر۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں، کیا بیان کرتے ہیں کہ آقا کائنات نے فرمایا، تاجدار کونین فرماتے ہیں، تاجدار ختم نبوت فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا قال انا قائد المرسلین ولا فخر، اللہ نے مجھے تمام رسولوں کا لیڈر بنایا، اللہ نے مجھے تمام رسولوں کا قائد سپہ سالار پرائم منسٹر بنایا، ولا فخر، اس میں فخر کی کوئی بات نہیں ہے۔ آگے آقا فرماتے ہیں وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا فَخْرَ، اللہ نے میرے سر پر ختم نبوت کا تاج پہنایا، مجھے ختم خاتم النبیین بنایا، میرے پر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا، اس میں بھی کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ آگے آقا فرماتے ہیں وَأَنَا أَوَّلَ شَافِعٍ وَمُشَفَّعٍ وَلَا فَخْرَ، آقا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے شافع معاشر بنایا، میں تمہاری شفاعت کروں گا، جب ہر طرف آواز
گونج رہی ہوگی، انبیاء پکار رہے ہوں گے، علماء کہہ رہے ہوں گے رب نفسی رب نفسی، اللہ ہماری جان بچا لے، اس وقت تیرے اور میرے آقا اپنی امت کے نعرے لگا رہے ہوں گے رب امتی، اللہ میری اس امت کو بچا لے، اللہ میری اس امت کا کیا بنے گا؟ حضرات اس پیغمبر کی ختم نبوت کے بارے میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، جو پیغمبر تیرے اور میرے لیے کل قیامت کے دن شفاعت کرے گا، رب امتی کے نعرے لگائے گا۔ حضرات جب رب کا قرآن کہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر آخری نبی بن کر کے آئے ہیں، نبی پاک کے فرامین کہے کہ اللہ کے پیغمبر آخری نبی بن کر کے آئے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے آ جانے کے بعد اگر کوئی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے، میں عرض کرنا چاہوں گا وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، لعین ہو سکتا ہے، کذاب ہو سکتا ہے، دجال ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں ختم نبوت کا پرچم لہراتے رہے ہیں، لہراتے رہیں گے، نہ پہلے جھکے ہیں نہ اب ہی جھکیں گے کسی غیر اللہ کے آگے کبھی ہم، جو سر ہے جبینے جھکانے کے قابل وہ ہم اپنی جبی کو جھکاتے رہیں گے، مصائب کی پرواہ نہیں، رائے حق میں قیامت بھی ہو ہم حق سناتے رہیں گے۔ صحابہ نے ورثے میں جو دی ہے دولت اسے ہمیشہ جہاں میں لٹاتے رہیں گے، اگر اس دنیا میں قیامت بھی آ جائے آقا کی ختم نبوت کا سکہ چلاتے رہیں گے۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے لیے، صحابہ کے دفاع کے لیے ہمیں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑا تو کرنے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟ بلند آواز سے ہاتھ اٹھاؤ اور بلند آواز سے آپ نے میرے نعرے کا جواب دینا ہے۔ گفتگو مکمل ہے، تاجدار ختم نبوت